آج معذرت کے ساتھ ہماری مسلمان کمیونٹی کو بھی دیکھ لیں، ہم کتنا قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں. کیا آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم میں کتنی چیزیں موجود ہیں جو دین کے مطابق ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا؟ کیا ہم نے اہل بیت کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا؟ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا؟ کیا ہم نے خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنایا؟ نہیں. کیوں؟ ہم فرقہ واریت میں پڑ گئے. ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے لیا عہد، اقرار، وعدہ. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پہ اٹھایا کوہ طور، پہاڑ کو تم پہ بلند کر دیا. خُذُوهُ، مضبوطی سے پکڑو، پکڑو. مَا آتَيْنَاكُمْ، جو تمہارے پاس ہے. بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے. وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو. مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے پاس جو کتاب موجود ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، جو اس کے اندر ہے اس پہ ایمان لاؤ تاکہ تم ایمان والے بن سکو اور تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. لیکن انہوں نے اس عمل کے علاوہ کسی دوسرے راستے کو اختیار کیا. آج معذرت کے ساتھ ہماری مسلمان کمیونٹی کو بھی دیکھ لیں، ہم کتنا قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں. کیا آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم میں کتنی چیزیں موجود ہیں جو دین کے مطابق ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا؟ کیا ہم نے اہل بیت کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا؟ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا؟ کیا ہم نے خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنایا؟ نہیں. کیوں؟ ہم فرقہ واریت میں پڑ گئے. ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا، میں اپنے بعد تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کے اوپر عمل کر گے تو تم دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل البیت. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑو. اور میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. یہ تعلیمات تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غدیر خم کے موقع پر دی تھی، اور قرآن میں آیت ہمیں دی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو. یہی چیز ان کو بھی بتائی گئی تھی، بنی اسرائیل کو بھی، کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو جو تمہارے پاس ہے، تورات اور انجیل، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے اور قرآن و سنت کے راستے کو اپنانے کی توفیق دے اور فرقہ واریت سے نکلنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.